آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے توہین مذہب قانون کے حوالے سے۔ یہ قانون کب بنا، کیوں بنا، کس نے بنایا اور وہ کیا حالات تھے جن کے سبب سے یہ قانون معرض وجود میں آیا۔ ہندوستان پر انگریزوں نے تقریباً 200 سال تک حکومت کی۔ پہلے تو انڈائریکٹلی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے 1757 سے لے کر 1857 تک، لیکن اس کے بعد 1857 سے لے کر 1947 تک انگریزوں نے ہندوستان کو اپنی گورنمنٹ یعنی کراؤن کے زیر سایہ رکھتے ہوئے 100 سال تک حکومت کی۔ لیکن اس 100 سالہ حکومت میں ایک دہائی ایسی بھی آئی جہاں بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ آریہ سماج نے اپنی آئیڈینٹی یا اپنی شناخت کو بحال کرنے کے لیے باقاعدہ ایک مہم چلانا شروع کی تاکہ وہ اپنے معاشرتی اور سماجی حیثیت کو قائم رکھ سکیں۔ تاہم ان کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندوستان میں بسنے والے دیگر مذاہب کے لوگوں نے اسے ریزسٹ کیا اور انہوں نے اپنے وجود کے لیے اس موومنٹ کو خطرہ سمجھا۔ مزید برآں اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ خاص طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں چپلکش اور سماجی، معاشرتی اور مذہبی بنیادوں پر کشمکش شروع ہو گئی۔ 1923 میں بھارتیہ ہندو شدھ مہا سبھا نے خود کو باقاعدہ طور پر آفیشلی ایک ریلیجس آئیڈینٹی کے لیے درخواست دی اور اپنی جدوجہد شروع کر دی۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو دیگر مذاہب کے لوگ تھے انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے بھی اپنی اپنی شناخت کو قائم کرنا یا اسے مضبوط کرنا ضروری سمجھا۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ 1920 سے لے کر 1930 کی دہائی اس سلسلے میں بڑی اہم ثابت ہوئی۔ اسی دہائی میں یعنی کہ 10 سالہ عرصہ میں کچھ کتابیں، تصانیف، کچھ رسالے منظر عام پر آئے جن میں خاص طور پر مذہبی حوالے سے ایک دوسرے پر تنقید اور ایک دوسرے پر اٹیک شروع کیے گئے۔ 4 کتابیں ایسی تھیں جو ان 10 سالوں میں منظر عام پر آئیں اور ان 4 کتابوں نے آگے چل کر توہین مذہب قانون کی بنیاد رکھنے کا سبب بھی بنی۔ یہ وہ 4 کتابیں تھیں جنہوں نے ہندوستانی معاشرے کو اور پورے سماج کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو سب سے پہلے یہ 4 کتابوں میں سے کون سی کتاب تھی؟ وہ تھی کرشن تیری گیتا جلانی پڑے گی۔ اب ظاہر ہے اس کتاب کے عنوان سے واضح ہے کہ یہ کسی ہندو نے تو نہیں لکھی تھی بلکہ یہ کتاب مسلمان کمیونٹی کی طرف سے کسی نے لکھی۔ اس کتاب میں ہندوؤں کے بھگوان کرشن کی ذات پر بڑی تنقید کی گئی، ان کا تمسخر اڑایا گیا اور ہندوؤں کے لیے یہ بڑی دل آزاری کی بات بنی۔ اسی سلسلے کی کڑی دوسری کتاب سیتا کا چھنالا لکھی گئی، یعنی سیتا کا چھنالا جس کا مطلب ہے سیتا کو ایک پروسٹیٹیوٹ یا ویشیا کے طور پر اس کتاب میں پیش کیا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کتاب میں کچھ ایسے تصویری خاکے بھی شامل کیے گئے جو نہایت ہی اشلیل یا فحش تھے اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کی دل آزاری کا باعث بنے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب بھی لکھی گئی جس کا ٹائٹل تھا 19ویں صدی کا لمپٹ اور یہ مہا رشی دیانند سرسوتی کو کہا گیا۔ ان کی ذات کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی۔ مہا رشی دیانند سرسوتی ہندو آریہ سماج کی بحالی اور شناخت کے لیے کام کرنے والوں میں سب سے نمایاں تھے۔ 3 سالوں میں یکے بعد دیگرے یہ 3 کتابیں منظر عام پر آئیں اور یہ تینوں کتابیں مسلمانوں کی طرف سے لکھی گئیں اور شائع کی گئیں ہندوؤں کے خلاف ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے۔ یہ تینوں کتابیں مسلمان کمیونٹی میں فری تقسیم کی گئیں اور انہیں مسجدوں میں بھی رکھا گیا جہاں لوگ جب نماز پڑھنے آتے تو انہیں یہ کتابیں مفت فراہم کی جاتی۔ تاہم ہندوؤں نے ان کتابوں کے لکھے جانے پر احتجاج تو کیا لیکن نہ کسی کا سر کاٹا گیا اور نہ ہی کوئی بستی جلائی گئی۔ ہندوؤں نے اس سارے معاملے کو گاندھی جی کے سامنے اٹھایا کیونکہ گاندھی جی ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے چیمپئن مانے جاتے تھے اور خاص طور پہ چونکہ گاندھی جی کا ایک اور بھی نظریہ تھا کہ ہنسا نہیں ہونی چاہیے، اہنسا یعنی نان وائلنس کے بھی وہ چیمپئن تھے اور یہی ان کی وجہ شہرت بھی تھی۔ تو ہندوؤں نے ان کے سامنے جا کر اپنا مدعا اٹھایا اور شکایت کی کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ 3 کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہمارے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا باعث بنی ہیں۔ البتہ گاندھی جی نے ان کی اس شکایت کو یہ کہہ کر رد کر دیا، نظر انداز کر دیا، ڈسمس کر دیا کہ ہر شخص کو اپنے خیالات کی اظہار کی آزادی کا حق ہے اور ہندوؤں سے کہا کہ وہ اسے برداشت کریں اور اسے نظر انداز کریں کیونکہ ہر شخص فریڈم آف ایکسپریشن رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے اور کوئی بھی چیز دنیا میں اپنے کانسیکوینسز کے بغیر نہیں رہتی۔
تو یہاں بھی یہی ہوا کہ ان 3 کتابوں کے جواب میں کسی ہندو نے بھی پیغمبر اسلام کے خلاف گستاخی کرتے ہوئے ایک تحریر لکھ دی، ایک کتاب لکھ دی، اور اس کتاب کے لکھے جانے کے بعد ہندو مسلم فسادات اور ہندو مسلم معاشرتی چپلکش بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ معاملہ دوبارہ گاندھی جی کے پاس پہنچا اور گاندھی جی نے ینگ انڈیا میں انہوں نے اس کی مخالفت میں مضمون لکھا۔ یہ بات بھی ہندوؤں کو ناگوار گزری کہ جب ہمارے مذہب کے خلاف مسلمانوں نے کتابیں لکھی تو گاندھی جی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، اور اب جبکہ ایک نامعلوم ہندو کی طرف سے اسلام کے خلاف گستاخی کی گئی ہے تو گاندھی جی نے اس کا نوٹس بھی لیا اور ینگ انڈیا میں اس کے خلاف مضمون بھی لکھا۔ نہ صرف گاندھی جی نے بلکہ نہرو کے باپ موتی لال نے بھی اس کی بڑی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ گاندھی جی نے تو بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ہنسا کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ ہندوؤں نے گاندھی کے اس بیان کو باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی طرف سے ہندوؤں کے خلاف ہنسا یا دہشت گردی کی پشت پناہی کے مترادف سمجھا۔ تاہم آگے چل کر یہ پورا معاملہ ایک اور ٹرن اور ٹوسٹ لے لیتا ہے۔ ایک 21 سالہ نوجوان غازی علم الدین، جنہیں بعد میں غازی علم الدین شہید کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے 2 بار اسلام کے خلاف لکھی جانے والی کتاب کے پبلشر مہاشے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن دونوں بار مہاشے راجپال بچ گئے۔ لیکن تیسری بار 6 اپریل 1929 غازی علم الدین شہید نے بالآخر مہاشے راجپال کو قتل کر دیا۔ وہ اپنے لباس میں کپڑوں میں خنجر چھپا کر گئے اور مہاشے راجپال کی دکان پر جا کر اسے قتل کر دیا۔ انگریز حکومت نے 4 اکتوبر 1929 کو علم الدین کو جیل بھیج دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اس وقت بہت بڑے وکیل تھے اور بہت بڑے قانون کے بیرسٹر سمجھے جاتے تھے، مانے جاتے تھے، اور وہ تھے بھی۔ انہوں نے علم الدین کی طرف سے کیس کی پیروی کرتے ہوئے یہ مقدمہ لڑا۔ ان کے ساتھ علامہ اقبال بھی تھے اور دونوں نے علم الدین کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کیس لڑا، لیکن وہ کیس ہار گئے اور 31 اکتوبر 1929 کو علم الدین کو پھانسی دے دی گئی۔ قائد اعظم جب یہ کیس لڑ رہے تھے تو وہ یہ کیس اس بنا پہ نہیں لڑ رہے تھے کہ سزا معطل کر دی جائے یا ختم کر دی جائے، بلکہ وہ کیس صرف اس نقطے کو لے کے لڑ رہے تھے کہ چونکہ علم الدین ایک نوجوان ہے اس لیے ان کی سزا عمر قید میں بدل دی جائے، نہ کہ انہیں پھانسی دی جائے۔ لیکن ان کی یہ پیروی ناکام ہوئی اور بالآخر انگریز حکومت نے 31 اکتوبر کو غازی علم الدین کو پھانسی دے دی۔ ظاہر ہے اس کے بعد ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اور زیادہ چپلکشیں اور نفرتیں اور کدورتیں بڑھتی چلی گئیں، اور عداوت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ یہ خطرہ منڈلاتا رہتا کہ کسی وقت بھی ایک دوسرے کے خلاف یہ دونوں قومیں کوئی نہ کوئی حملہ کر دیں گی۔ چنانچہ ایسے معاملات کو آئندہ روکنے کے لیے انگریزوں نے ایک ایسا قانون بنایا جس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان امن و امان اور شانتی بنائے رکھی جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 295A کا قانون جاری کیا۔ لیکن جب یہ قانون مرتب ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے مختلف مذاہب کے جو نمایاں رہنما تھے یا جو قانون کو سمجھتے تھے ان کو دعوت دی تاکہ وہ اس قانون کو ڈرافٹ کرنے میں رہنمائی کریں۔ مسلمانوں کی طرف سے اس قانون کی ڈرافٹنگ کے لیے قائد اعظم کو ہی دعوت دی گئی، کیونکہ وہ ایک قانون دان تھے، بیرسٹر تھے، ان کو اس قانون کے ڈرافٹ ریزولوشن بنانے میں شریک کیا گیا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ قانون اپنے ڈرافٹنگ کے عمل سے گزر رہا تھا تو قائد اعظم نے انگریزوں سے یہ کہا کہ وہ دراصل اس قانون کے مخالف ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آئندہ جا کے یہ قانون جو ہے اس میں اس کا غلط استعمال ہونے کے بھی پورے امکانات ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اس قانون کے بننے کے بعد مختلف مذاہب کے درمیان جو ڈائیلاگ یا انٹرفیتھ مکالمہ ہوتا ہے اس کے چانسز بھی بالکل ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ادبی اور کوئی بھی کریٹیکل تھنکنگ والا سوال ایک دوسرے کے مذہب پر نہیں اٹھا سکے گا، اور جب بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس پہ اس قانون کا اطلاق کرتے ہوئے اس پر اٹیک کیا جائے گا۔ قائد اعظم کی یہ دلیل بالکل صحیح تھی، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ قائد اعظم کی اس وقت کی دور اندیشی نے ثابت کر دیا ہے۔
انگریز اس بات کو اس وقت نہ سمجھ سکے، لیکن قائد اعظم کی فہم و فراست نے ان کو وارن کیا کہ یہ قانون بنانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آگے جا کر اس قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ نہ صرف غلط استعمال بلکہ مختلف مذاہب کے درمیان نہ تو مکالمے کی گنجائش رہے گی اور نہ ہی مذہبی موضوعات کو ڈسکس کرنے کی گنجائش باقی رہے گی، اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں، تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں۔ جب پاکستان میں تقریباً 100-150 سال بعد ضیاء الحق کی حکومت آئی تو 1980 میں انہوں نے اس قانون 295A میں اضافہ کرتے ہوئے 295B اور 295C کی کلاز کا اضافہ بھی کر دیا۔ 1980 میں توہین مذہب قانون کی خلاف ورزی کی 3 سال جیل مقرر کی گئی، لیکن 1982 میں اس قانون میں اضافہ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ قرآن شریف کی اگر کوئی بے حرمتی ارادتاً بے حرمتی کرے تو اسے بھی اس کی سزا دی جائے گی۔ بعد میں 1986 میں پیغمبر اسلام کے خلاف گستاخی کرنے کے معاملے میں بھی اس قانون میں اضافہ کیا گیا اور یہ بھی طے کیا گیا کہ اس جرم کی سزا جیل نہیں، قید نہیں، بلکہ صرف اور صرف سزائے موت ہوگی۔ تو بتدریج 1980، 1982 اور 1986 تک یہ قانون اپنی سخت ترین صورت اختیار کر چکا تھا۔ 2011 میں جب آسیہ بی بی پر توہین مذہب کا الزام لگا تو 4 جنوری 2011 کو اس وقت کے پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر نے جیل میں جا کر آسیہ بی بی سے ملاقات کی اور اس قانون میں ترمیم کی ضرورت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی باڈی گارڈ ممتاز قادری نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد بے شمار واقعات ایسے رونما ہوتے رہے ہیں جن میں اس قانون کو لے کر لوگوں نے اس کا ناجائز اور غلط استعمال کیا اور آج تک کیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں سیالکوٹ واقعہ اس بات کی ایک نمایاں مثال ہے۔ سوال یہ نہیں کہ یہ قانون صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، گو کہ اس پر مسلمان مکاتب فکر بھی پوری طرح سے متفق نہیں ہیں، ان میں بھی اس کو لے کر کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیسے روکا جائے، کیونکہ جب تک اس قانون کا غلط استعمال نہیں روکا جاتا تو نہ صرف مائنورٹیز بلکہ خود مسلمان میجورٹی کے لوگ بھی اس کے غلط استعمال سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ ساری کہانی تھی توہین مذہب قانون کی، جو 1920 سے لے کر 1930 کے درمیان لکھی جانے والی 4 کتابیں، جن میں 3 کتابیں مسلمانوں کی طرف سے لکھی گئی ہندو مذہب کے خلاف اور ایک کتاب ہندوؤں کی طرف سے لکھی گئی اسلام کے خلاف۔ ہندوؤں کی طرف سے لکھی جانے والی کتاب کا جو اصل رائٹر تھا اس کا نام تو بہت دیر تک کسی کو نہ پتہ چلا، کیونکہ جب مہاش راجپال سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کا جو مصنف ہے اس کا نام بتا دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے، لیکن اس نے مصنف کا نام نہ بتایا۔ اس کتاب کے رائٹر کے نام کی جگہ پر صرف یہ لکھا ہوا تھا دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ یہ کتاب 1923 میں شائع کی گئی۔ کئی سال بعد اس کے اصل رائٹر کا نام سامنے آیا اور وہ تھا کرشن پرساد پرتاپ۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو عام لوگ نہیں جانتے کہ توہین مذہب قانون کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے اور وہ واقعات کیا تھے جو یہ قانون بننے کا باعث بنے۔